السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا گیا، جس کو سفر معراج کہا جاتا ہے، یہ خوبصورت سفر تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں 15ویں سپارے میں موجود ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ یہ خوبصورت سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے ایک خوبصورت براق جو کہ گھوڑے جیسا تھا اور رفتار میں بجلی جیسا تیز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھ کر پہلے مدینہ پہنچے اور وہاں سے بیت المقدس گئے۔ پھر ان کو ایک سیڑھی دے دی گئی جس سے وہ آسمان پر چڑھے۔ اب وہ پہنچے تیسرے آسمان کے اوپر۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی بہت ہی حسین شخص سے۔ جی ہاں، وہ تھے یوسف علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد آپ پہنچتے ہیں چوتھے آسمان پر۔ وہاں پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے ادریس علیہ السلام سے۔ پھر پہنچتے ہیں آپ 5ویں آسمان پر۔ وہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے 2 بھائیوں سے، یعنی ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر اس کے بعد آپ پہنچتے ہیں 7ویں آسمان پر۔ وہاں انہیں نظر آتا ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور ایک اس طرح کا کعبہ ہے جیسے ہماری دنیا میں کعبہ موجود ہے، بالکل ویسا ہی کعبہ آسمان میں بھی موجود ہے، جو کہ فرشتوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ جس طرح ہم یہاں کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح فرشتے بھی دن رات اللہ کے اس گھر یعنی بیت المعمور کی عبادت کرتے ہیں، وہاں پر طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی ایک ایسے شخص سے جو کہ آپ سے بہت ملتے تھے۔ پھر جب جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ ابو الانبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں مختلف قسم کے لوگ دیکھے جو مختلف کام کر رہے تھے۔ کوئی خوش تھا، کوئی اداس تھا۔ کچھ لوگ ایک کھیتی کو کاٹ رہے تھے، اور اس کی عجیب بات یہ تھی کہ وہ جتنی اس کھیتی کو کاٹتے وہ اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی کھیتی ختم ہی نہیں ہو رہی، یہ جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور لوگوں کو دیکھا جن کے سروں پر پتھر مارے جا رہے تھے اور وہ شدید تکلیف اور اذیت میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے اور سستی کرتے تھے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نبی تھوڑا اور آگے جاتے ہیں۔ اب اور آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھئی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے کپڑوں کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ آگے اور پیچھے سے پھٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اپنے مال کو بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑا اور آگے جانے پہ ایک عجیب سا انسان دیکھا جس کے پاس بہت بڑی ساری لکڑیوں کا گٹھرا تھا، اور وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ لکڑی کا گٹھرا اس سے نہیں اٹھتا تھا، تو وہ اس کو واپس رکھ دیتا تھا۔ لیکن وہ بیوقوف انسان اس میں سے لکڑیاں کم کرنے کے بجائے اس میں مزید لکڑیاں بڑھا لیتا تھا اور پھر اس کو اٹھاتا تھا، اپنے سر پہ رکھتا تھا، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے وزن بڑھنے کی وجہ سے وہ اس سے نہیں اٹھتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی یہ کون شخص ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے اوپر پہلے ہی امانتوں کا بہت بوجھ ہے، اور اس کے اوپر بہت سی امانتوں کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ اپنی ان ذمہ داریوں کو کم کرنے کے بجائے اپنا وہ بوجھ مزید بڑھا لیتا ہے گا۔ اسی طرح کچھ اور لوگ ایسے ہی تھے جو اپنے آپ کو ہی کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ وہ ہیں جو دوسروں کو برا بھلا کہتے تھے اور اپنی زبانوں سے ان کا دل دکھاتے تھے۔ انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اپنے آپ کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ جانتے ہیں یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کی برائیاں ان کے پیٹھ پیچھے کیا کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اسی طرح آگے بڑھتے گئے اور اللہ کے نبی مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھتے گئے جو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میری امتوں کو ایسے عذابوں سے بچا لیجئے گا اور ان کو شیطان کے شر سے بچا لیے گا تاکہ وہ ان گناہوں میں مبتلا نہ ہوں۔ پھر آپ گئے مزید اوپر، یعنی 7ویں آسمان سے بھی اوپر، اور ایک جگہ پہنچے جس مقام کا نام تھا سدرۃ المنتہا۔ یہ وہ مقام تھا جس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا تھا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ،
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پیارے رسول، آپ تو اللہ کے مہمان ہیں، آپ یہاں سے آگے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اسی لیے اب آپ کو اس سے آگے کا سفر اکیلے ہی طے کرنا پڑے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی آگے گئے اور اللہ کے سامنے تشریف لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مہمان تھے، تو اللہ نے آپ کو کچھ تحفے بھی دیے۔ جی ہاں، وہ تحفے جانتے ہیں کیا تھے؟ پہلا تحفہ ان میں سے تھا نماز، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازیں عطا کی، تمام مسلمانوں کو پڑھنی تھی وہ 50 نمازیں۔ اس کے بعد دوسرا تحفہ تھا سورۃ البقرہ کی آخر کی 2 آیاتیں، اور اس کے بعد تیسرا تحفہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، بشرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے حقیقی توبہ کر لے۔ اور ایک تحفہ اور تھا، جانتے ہیں وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ یہ تھا کہ اگر ہم کسی نیکی کا ارادہ کر لیں تو وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، چاہے بعد میں ہم وہ نیکی نہ بھی کر سکیں، بلکہ اس کے برعکس اگر ہم کسی برائی کا ارادہ کریں تو وہ برائی اس وقت تک نہیں لکھی جا سکتی جب تک کہ ہم وہ برائی نہ کر لیں۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ تمام تحفے لے کر اللہ کے رسول واپس آتے ہیں نیچے، تو چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں پر واپس ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا تحفے ملے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ کن کو کیا کیا تحفے ملے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ بھائی 50 نمازیں ملی ہیں، تو آپ نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، آپ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ان کو کم کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں، اب بچی 40 نمازیں۔ آپ پھر واپس نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ بھائی اب کتنی نمازیں باقی بچی ہیں؟ بتایا کہ بھئی 10 کم ہو گئی اور 40 بچی ہیں۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 40 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، آپ دوبارہ جائیں۔ اسی طرح آپ بار بار اللہ کے پاس گئے اور نمازیں ہر دفعہ کم کروا کے لے کر آ گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب صرف 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں، لیکن ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ہوگا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس نیچے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، آپ واپس جا کے ان کو بھی کم کروائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب مجھ کو شرم آتی ہے، میں واپس جا کے اس سے کم نہیں کروا سکتا، اسی لیے آج ہم پر 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ سوچیں کہ اللہ کے رسول کو 5 نمازیں واپس کم کروانے میں کتنی شرم آ رہی تھی، اور آج ہم مسلمانوں سے وہ 5 نمازیں ادا نہیں کی جاتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے آئے تو وہاں تمام پیغمبر موجود تھے، آپ نے ان کو وہاں نماز پڑھائی، پھر واپس براق پر سوار ہوئے اور اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کو یہ سارا واقعہ سنایا، اور پھر کعبے کی طرف جانے لگے تو ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا کہ خدا را یہ واقعہ لوگوں کو نہ سنائیے گا، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آپ کعبے کی طرف بڑھ گئے، راستے میں آپ کو ابو جہل ملا، اس نے کہا کہ کیا خبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں رات بیت المقدس گیا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس سے ہو کر بھی آ گئے، ابھی سب کو بلاتا ہوں، کیا تم ان سب کے سامنے بھی یہ سب کہو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں کہوں گا۔ اب ابو جہل نے سب کو بلا لیا، اس کو تو ہمیشہ سے موقع چاہیے تھا آپ کا مذاق اڑوانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا، لوگ حیران ہو گئے اور آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ 2 ماہ کا سفر اور آپ نے ایک رات میں ہی پورا کر لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ دیوانے ہیں۔ پھر تمام لوگ اکٹھا ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر یقین کر لیتے تھے، لوگ جانے کہ آپ ان کی باتوں پر لازمی یقین کرتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کے پاس گئے اور آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب ابو بکر نے یہ ساری باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو ایسا ہی ہوا ہوگا۔ پھر آپ نے لوگوں کے اطمینان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ وہاں کے بارے میں بتائیں
کہ آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلے میں اکثر وہاں جاتے تھے اور مکے کے اور لوگ بھی اکثر بیت المقدس جایا کرتے تھے۔ تو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کا نقشہ کھینچا اور ایک چیز کو اتنا واضح طور پہ بتایا کہ جیسے وہ سامنے اپنی آنکھوں سے اس وقت وہ سب دیکھ رہے ہوں، تو ابو بکر صدیق اور باقی تمام لوگ جب سن رہے تھے تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں۔ اب کفار کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا کہ آپ کی بات پر یقین کرتے۔ تو یہ تھا معراج کا خوبصورت سا واقعہ، اور جو ہے بیت المقدس کا وہ خوبصورت سفر جو اللہ کے نبی نے ایک رات میں طے کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت اور جہنم دونوں دکھائیں۔